ورلڈ آف نالج INKU میں خوش آمدید۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خیریت سے رہیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے بالخصوص جو ویورز کے کومنٹ آتے ہیں، ان میں سے ایسے کومنٹس جس میں اساتذہ کرام کو پرابلمز ہیں اور وہ پنجاب ایجوکیشن منسٹر جناب مراد راز صاحب سے جو ہے استدعا کرنا چاہتے ہیں، ان کومنٹس کی استدعا جو ہے میں جناب وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راز صاحب جو ہیں ان کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور اس ویڈیو کے تھرو میں ان سے استدعا کرنا چاہتا ہوں کہ اساتذہ کرام کے یہ جو مسائل ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ تو کمنٹس میں وہ مسائل جو ہیں ان پہ میں کچھ تبصرہ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ کنوے کرنا چاہتا ہوں، اور وزیر تعلیم پنجاب جناب مراد راز صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کریں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں کمنٹ کی طرف۔ ہادی آفیشیل ایک چینل ہے، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ السلام علیکم، گڈ انفارمیشن برادر، پلیز TFM میٹنگ کو آن لائن کروا کے تمام ٹیچرز کو شکریہ کا موقع دیں۔ تو دیکھیں TFM میٹنگ جو ہے یہ AUOs جو ہے یہ میٹنگ کرتے ہیں جہاں تک مجھے معلومات ملی ہیں، اور یہ اسکول ٹائم کے بعد ہوتی ہے۔ اس میں بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں ٹیچرز کو۔ ایک تو بہت زیادہ ورک لوڈ ہوتا ہے اسکول میں بھی جو وہ ٹیچنگ کرواتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں فیمیل ٹیچرز بھی ہوتے ہیں جنہوں نے دور دراز سے آنا ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنا فاصلہ وہ طے کر کے آتی ہیں، اور دیگر مسائل بھی ہوتے ہیں اساتذہ کرام کے۔ تو وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راز صاحب سے گزارش ہے کہ اس کو یا تو آن لائن کریں یا اور کوئی پلان کریں کہ جس کے تحت جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے یہ اس طرح کی جو مشکل ہے TFM میٹنگ بے شک کی جائے، لیکن اس کا اور کوئی پروسیجر اپنایا جائے، جیسے یا تو آن لائن جو ہیڈ ہے اسکول کا اس کے تھرو کی جائے، یا اور کوئی ایک ایسا لائحہ عمل تیار کیا جائے جس سے ٹیچرز جو ہیں ان کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور ان کو جو سفر کرنا ہوتا ہے بالخصوص دور دراز ٹیچرز کے لیے یا اور دیگر مسائل ہوتے ہیں وہ جو ہیں حل ہو سکیں۔ ایک تو یہ کمنٹ ہے، اور دوسرا اب کمنٹ جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو ناظرین دوسرا کمنٹ ہے کہ ٹرانسفرز کب تک اوپن ہوں گے۔ اس کے بارے میں مجھے کافی کمنٹس آ چکے ہیں، کیونکہ پہلے جو ٹرانسفر شیڈول تھا وہ مئی جون سے سٹارٹ ہو جاتے تھے، اور جولائی میں یہ پروسیس جو ہے پچھلے سال کمپلیٹ ہو گیا تھا، لیکن اس دفعہ جو ہے پوسٹ پون ہوئے ہیں ٹرانسفر۔ تو اس حوالے سے چونکہ ظاہراً جن ٹیچرز کو مشکلات ہیں اور ٹرانسفر کی ضرورت ہے تو اس بارے میں بہت زیادہ تذبذب کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ تو پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر مراد راز صاحب جہاں پہ انہوں نے دیگر جو مسائل ہیں بڑے اچھے اور آسان اقدام اٹھائے ہیں ٹیچرز کے مسائل حل کرنے کے لیے، آن لائن سسٹم کیا ہے جیسے کہ لیو کا سسٹم ہے، اور ای ٹرانسفر سسٹم جو وہ آن لائن کیا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ اس چیز کو بھی جلد از جلد سولو کریں۔ ظاہراً وہ اس چیز میں کوشاں نظر آتے ہیں، لیکن جو اساتذہ کرام ہیں ان کے درمیان یہ بے چینی پائی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ بار بار کمنٹس آ رہے ہیں کہ یہ نصیر احمد ہیں جنہوں نے کمنٹ کیا ہے ٹرانسفر کب تک جو ہیں وہ اوپن ہوں گے۔ تو دیکھیں میں نے نصیر احمد صاحب کا جو ہے وہ میسج ہے وہ میں کنوے کر رہا ہوں پنجاب ایجوکیشن منسٹر جو ہیں ان کی طرف، اور اس کے علاوہ جو پنجاب ٹیچر یونینز ہیں وہ بھی اس معاملے میں بہت زیادہ کوشاں ہیں اور وہ بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کے بارے میں جو تعریفی کلمات ادا نہ کرنا بھی یہ ناانصافی ہوگی۔ اب چلتے ہیں اگلے کمنٹ کی طرف۔ تو جی عدنان عباسی صاحب ہیں، انہوں نے 2 دن پہلے جو ہے میرے اس چینل پہ کمنٹ کیا ہے ایک ویڈیو کے نیچے کہ یار استادوں کے متعلق بھی تو پوچھو کہ ان لوگوں کی مراعات دیگر مستند اداروں کے ملازمین سے بھی بہت کم ہیں۔ مستقبل سنوارنے والا روٹی پوری کرے گا یا پڑھائے گا؟ پھر پرائمری لیول انتہائی حساس لیول ہے، وہاں اساتذہ پورے نہیں۔ میڈیا والے بھی ذرا اساتذہ کے حق میں آواز بلند کریں۔ جی بالکل میرے اس بھائی نے ٹھیک کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ استاد قوم کا محسن ہے، چاہے میڈیا کے لوگ ہیں، عدلیہ کے لوگ ہیں، وزراء ہیں، یا جو بھی لوگ جس عہدے پہ بھی فائز ہیں وہ اساتذہ کے مرہون منت ہے، یعنی اساتذہ کی محنت سے ہی وہ آگے پہنچے ہیں۔ تو اس حوالے سے اساتذہ کے مسائل کو ترجیح بنیادوں پہ حل کریں۔ اساتذہ کی مراعات ہونی چاہیے، جیسے کہ میڈیکل فیسلٹیز ہونی چاہیے ان کو، اس کے علاوہ ان کی رہائش جو ہے اس کی فیسلٹیز ہونی چاہیے۔ دیکھیں اب دیگر نان ٹیچنگ ایکٹیویٹیز جو ہے ان کا بوجھ بھی اساتذہ کی طرف ہی کیا جاتا ہے، وہ بھی اساتذہ کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ
جو کلریکل مسائل ہیں پرائمری مڈل لیول پہ، وہاں پہ کلرک بھی نہیں ہے، وہ بھی اساتذہ کو کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے علاوہ جھاڑ جپاڑ بھی سہنی پڑتی ہے، یعنی ایک پریشر ہے، سائیکولوجیکل پریشر۔ تو پنجاب ایجوکیشن منسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ ظاہراً وہ اس بارے میں پہلے ایک کانفرنس میں بھی کہہ چکے ہیں، تو اس حوالے سے یہ بڑی اچھی بات ہے، قابل تعریف بات ہے ان کی، لیکن اب اس پہ جلد از جلد عمل کروایا جائے تاکہ اساتذہ جو ہے ان گمبھیر مسائل سے اور اس مشکلات کے بھنور سے جو ہے وہ نکلیں، اور دیگر میڈیا والے بھی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کریں، جیسا کہ وہ دیگر تبصرے کرتے رہتے ہیں مختلف چینلز جو ہیں، تو خدا را وہ اساتذہ کے جو مسائل ہیں ان کو بھی بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی چیز کے وہ آواز اٹھائیں۔ کچھ چینل اس میں یقیناً کوشاں نظر آتے ہیں۔ تو یہ آپ کا جو میسج ہے عدنان عباسی صاحب، یہ میں اس ویڈیو کے تھرو جو آگے شیئر کر رہا ہوں، اور دیگر جو بھی ویورز اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ایک مخلصانہ طریقے سے اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو اس سے سب اساتذہ کا فائدہ ہوگا۔ جی ناظرین، تو اب چلتے ہیں اگلے جو کمنٹ ہے اس کی طرف کہ وہ کیا ہے۔ تو جی ناظرین، محمد عاطف علی، انہوں نے 3 دن پہلے کمنٹ کیا کہ انصاف آفتر نون میں اب تک سیلری نہیں ملی۔ تو واقعی یہ بات تو ہے کہ سیلری جب نہیں آئے گی، ایک بندہ کام کرے گا اس کو سیلری نہیں ملتی ہے وقت پہ، تو اس کو پریشانی ہوتی ہے، ظاہراً معاوضہ جو ہے اس کو وقت پہ ملنا چاہیے۔ تو پنجاب ایجوکیشن منسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن بھی پہلے جاری ہوا کہ اتنا جو وہ اس میں ایک باقاعدہ انکم تھی، مجھے اب ذرا یاد نہیں آ رہی کہ ملین میں، کہ وہ جاری ہو چکی ہے، اور اس پہ گورنر صاحب کے جو ہے وہ سگنیچر بھی ہو گئے۔ تو اب انصاف آفٹرنون کی سیلری جو ہے وہ ملنی چاہیے، ظاہراً پھر روزی روٹی کا سسٹم ہے، گھر بھی چلانا ہوتا ہے، ایک بندہ کام کر کے اس کو سیلری نہ ملے تو اب دیکھیں اس کا کیسے گزارا ہوتا ہے، اس مہنگائی کے دور میں مشکلات ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائی، میں نے آپ کا جو پیغام ہے میں اس ویڈیو کے تھرو جو ہے وہ آگے شیئر کر رہا ہوں، اور دیگر جن کو مسائل ہیں ان سب کا یوں سمجھے کہ پیغام جو ہے وہ آگے کنوے ہو رہا ہے، اور جتنا آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے پنجاب ایجوکیشن منسٹر صاحب جو ہیں ان تک پہنچے گی، تو انشاءاللہ یہ معاملہ جو آپ کا جلد حل ہوگا۔ اور پنجاب ٹیچر یونین جو ہے وہ بھی ان کے نوٹس میں بھی یہ مسئلہ ہے، اور اگر جس جگہ پہ نہیں ہے تو اس چیز کو وہ بھی ان سے گزارش ہے کہ مزید اس کو ہائی لائٹ کریں۔ تو اب اگلے کمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ تو جی ناظرین، یہ پروین اکمل 1 ہفتہ پہلے انہوں نے کمنٹ کیا ہے، اور اکثر یہ اس بارے میں ان کے کمنٹس بھی آتے رہتے ہیں، اور بھی دیگر لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے کمنٹس کرتے رہتے ہیں کہ ہماری پروموشنز کا کیا ہوگا جو مئی 2021 کو ہوئی تھی بٹ آرڈرز نہیں ملے۔ تو دیکھیں، اصل میں یہ جو مسئلہ آ رہا ہے تو یہ تو ڈھیر سارے لوگوں کے ساتھ ہے اس طرح کا مسئلہ۔ کچھ لوگ بیچارے ایک پروموشن کا انتظار کرتے کرتے بالآخر وہ ریٹائرمنٹ انہوں نے لے لی، لیکن ان کی پروموشن نہیں ہو سکی۔ تو یہ کہاں پہ خرابی پیدا ہو رہی ہے؟ اب دیکھیں کہ تقریباً 1 ماہ پہلے جو ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ ڈی پی سی جو ہے وہ سال میں 2 دفعہ کی جائے، پروموشن کیسز جو ہیں وہ ان کو سولو کیا جائے، اور پنجاب ایجوکیشن منسٹر صاحب کی طرف سے ایک بہت ہی اچھا جو قدم ہے یہ اٹھایا گیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پہ میں ان کو اخراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور اس میں جو ٹیچرز یونین ہے ان کا بھی بڑا رول ہے، سیدھی میں بات کروں تو، کیونکہ انہوں نے بھی اس طرف توجہ دلائی، اور پھر اس کے بعد پنجاب ایجوکیشن منسٹر صاحب نے بھی اس چیز کو جو ہے وہ سیریس لیا، تو یہ بڑا اچھا انہوں نے کام کیا کہ ڈی پی سی جو ہے سال میں 2 دفعہ ہونی چاہیے، اور سینیورٹی لسٹ جو ہے وہ بھی آن لائن کر دی گئی ہیں، اور بالترتیب جو ہے وہ سینیورٹی لسٹ پہ پرائمری ٹیچرز کے تو کافی اضلاع میں جو ہے وہ سگنیچر بھی انہوں نے کروا لی، اور ای ایس ٹی کے بھی ہو چکے ہیں، لیکن دوبارہ یہ پروسیس جو ہے ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور اس میں امید کی جاتی ہے کہ اساتذہ کی پروموشن جو ہے وہ انشاءاللہ جلد ہوگی، اور آپ جو ہیں وہ پر امید رہیں۔ اور یہ میں میسج جو ہے آگے پنجاب ایجوکیشن منسٹر صاحب جو ان کی طرف بھی کر رہا ہوں کہ ان کی خدمت میں گزارش ہے، استدعا ہے کہ اس چیز کو جلد از جلد مکمل کریں، کیونکہ کافی جو اساتذہ کرام ہیں تو وہ ان کی پروموشن جو ہے ان کا رائٹ تھا لیکن وہ نہیں ہو سکی، کیونکہ پچھلے دور میں کچھ ایسا ہوا ہے واقعی کہ جو ہے چونکہ آن لائن سسٹم نہیں تھا تو اس کی وجہ سے جو لوگ ہیں ان کو ان کا حق نہیں مل سکا۔ تو یہ بالکل ہونی چاہیے پروموشن جو ہے، تاکہ حقدار کو اس کا حق جو ہے وہ مل سکے۔ تو اس حوالے سے خوشاب جو ہے اس کا میں نے ایک نوٹیفیکیشن دیکھا ہے ڈسٹرکٹ خوشاب کا، کہ اس میں 21 اکتوبر کو جو ہے وہ ایک نمائندہ آئے گا پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، اور جو پروموشن کیسز ہیں پی ایس ٹی ٹو ای ایس ٹی جو فیمیل کے، ان کو پروموٹ کیا جائے گا۔ تو یہ
جو ہے کام شروع ہو چکا ہے، لیکن جتنا ہم لوگ متحرک ہوں گے، آپ لوگ متحرک ہوں گے، اور ٹیچر یونین بھی، پنجاب ٹیچر یونین بھی اس معاملے میں بہت اچھا قدم اٹھا رہے ہیں، تو آپ ان کا بھی ساتھ دیں اور زیادہ متحرک ہوں، اور میری اس ویڈیو کو آگے آپ شیئر بھی کریں، تاکہ جتنی آگے شیئر ہوگی تو اس حوالے سے یہ سب کے لیے جو ہے فائدہ ہوگا، بھلا ہوگا، ایک اچھا کام ہے۔ تو اس میں سب کو جو ہے وہ ایک یکجا ہو کر چلنا چاہیے، ایک یونٹی کے ساتھ چلنا چاہیے، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ جو ہے وہ پھر جلد از جلد ہوگا۔ تو میں اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا، تو اس میں سب کو ایکا کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ تو جی اب چلتا ہوں میں آگے نیکسٹ کمنٹ کی طرف۔ تو جی ناظرین، یہ اشار خان ہیں، 1 گھنٹہ پہلے انہوں نے جو ہے وہ کمنٹ کیا ہے کہ سر پلیز انصاف آفٹرنون کی ٹائمنگ گرلز کے لیے اینڈ فیمیل ٹیچرز کے لیے بہت زیادہ ہے، ان کو واپس جاتے رات ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اسٹوڈنٹس نہیں آئیں گے، سر پلیز ٹائمنگ 4 بجے تک کر دیں پلیز، سیکنڈ شفٹ۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اب جو دن ہے اس نے گھٹنا شروع ہو گیا ہے دن، اور بالآخر 5 سوا 5 بجے بھی سورج غروب ہو جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسکول کی ٹائمنگ کا جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس میں کچھ تضادات پائے جا رہے ہیں نوٹیفیکیشن میں، اور میں نے رات کو ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی کہ اب ٹیچر یونین جو ہیں، پنجاب ٹیچر یونین، انہوں نے بھی ایک استدعا جو ہے پیش کی ہے سیکرٹری ایجوکیشن کی طرف کہ اسکول ٹائمنگ جو ہے وہ کم کی جائے، یعنی 2:30 بجے کے بجائے فرسٹ شفٹ جو عام روٹین میں انصاف آفٹرنون سے ہٹ کر وہ بھی 1:30 بجے کی جائے، 8:45 سے لے کر، کیونکہ اس میں انہوں نے پھر یہ جو ہے ایک جائز عذر پیش کیا ہے کہ کافی جو غریب گھرانے کے بچے ہوتے ہیں، طلباء ہوتے ہیں، وہ ناشتہ بھی نہیں کر کے آتے، اور ماسک کے ساتھ 6 گھنٹے بیٹھنا بھی بہت مشکل ہے، آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، اور پھر دور دراز سے آنا اور دیگر مسائل، ٹرانسپورٹ کے مسائل، اور بالخصوص پھر آگے جو انصاف آفٹرنون والے ہیں ان کی ٹائمنگ تو پھر واقعی یہ 4 بجے تک ہونی چاہیے، کیونکہ پھر شام ہو جائے گی اور اس سے دیگر مسائل پیدا ہوں گے، اور واقعی اسٹوڈنٹس نے نہیں آنا، تو یہ ایک بالکل صحیح بات ہے، رائٹ بات ہے، اور پنجاب ایجوکیشن منسٹر صاحب اور بالخصوص جو پنجاب ٹیچر یونین ہیں وہ بھی اس بارے میں متحرک ہیں، اور پنجاب ٹیچر یونین کے جس سرگرم رکن سے میری بات ہوئی وہ شوکت حیات اوان صاحب ہیں، تو وہ بھی اس حوالے سے بہت متحرک ہیں، اور دیگر ان کے جو ساتھی ہیں آصف اقبال اوان صاحب وہ بھی متحرک ہیں، اور دیگر جو پنجاب ٹیچر یونین کے وہ بھی اس بارے میں بہت متفکر ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ تو پنجاب ایجوکیشن منسٹر صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ خدا را اس چیز کے اوپر نظر ثانی کریں، اور واقعی یہ جو ٹائمنگ والا ایشو ہے اس کو سولو کریں، جیسا کہ پہلے بھی وہ ٹیچرز کے مسائل جو ہیں وہ سالو کرنے میں کافی متفکر نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے کمنٹس میں نہیں ریڈ کر سکا تو وہ اس چیز کو مائنڈ نہ کریں، وہ لوگ بھی میرے ذہن میں، میرے دل میں، اور میں ان کا بھی ریگارڈ کرتا ہوں، لیکن یہ جو مین چیزیں تھیں میں نے ضروری سمجھا کہ یہ سب کے لیے جو ہے فائدہ ہے، یہ کوئی انفرادی نئی چیزیں، یہ اجتماعی چیزیں ہیں، تو اجتماعی چیزوں کو یہ جو میں نے کمنٹس جو ہیں یہ لے کر ان کو ڈسکس کیا ہے، اور جتنا آپ لوگ اس کو شیئر کریں گے صرف اس لیے کہ سب کا فائدہ ہو، جتنا شیئر کریں گے تو یہ آگے چیز جائے گی، جتنی آگے چیز جائے گی تو اس پہ انشاءاللہ ضرور ایکشن ہوگا، علم میں آئے گی ہائر اتھارٹیز کے۔ اور اس کے علاوہ جو ٹی ایف ایم میٹنگ کے بارے میں تھا وہ بھی میری بات ہوئی ہے ملک شوکت حیات اوان صاحب سے، انہوں نے کہا کہ ہم نے سی او ایجوکیشن سے بات کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اوپر سے جو آرڈر آتا ہے اس کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے، اور پھر وہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب ٹیچر یونین کے مختلف اضلاع کے جتنے بھی ہم نمائندے ہیں وہ پنجاب ایجوکیشن منسٹر صاحب سے بھی اس بارے میں ملاقات کریں گے، تو وہاں پہ بھی یہ ایشو جو ہے انشاءاللہ اٹھائیں گے۔ تو اب ہم سب نے مل کر جو ہے وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے جو ہمارے مسائل ہیں، اور یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک اور کمنٹ کیجئے، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن اپڈیٹ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں وہ ڈسکس کیے جا سکیں، آگے یہ میسج کنوے کیا جا سکے، اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے فائدہ پہنچ سکے۔ تو اسی اپڈیٹ کے ساتھ اگلی اپڈیٹ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔